حضور علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کے لباس سے لگتا نہیں تھا کہ یہ مسافر ہے، چونکہ مسافر کی حیت بتا دیتی ہے۔ پھر اس زمانے میں تو سفر بڑا کٹھن ہوتا تھا، تو چہرے کی تھکن، لباس کی سلوٹیں اور بالوں کا الجھا ہوا ہونا یہ تو مسافر کے سفر کی علامت ہوتے تھے، لیکن اس کے سیاہ بال اور سفید لباس مسافر لگتا نہیں تھا، لیکن اگر وہ شہر مدینہ کا باسی ہوتا تو ہم اسے جانتے ہوتے، اس لیے کہ اتنا پھیلا ہوا شہر اس وقت نہیں تھا، آبادی اس کی پوری تھی، ایک دوسرے کو لوگ جانتے تھے۔ تو کہا ہم میں سے اسے جانتا کوئی نہیں تھا اور مسافر وہ لگ نہیں رہا تھا۔ پھر وہ حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور آقا کریم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، تو حضور نے بتایا، تو اس نے کہا ہاں آپ نے سچ کہا۔ پھر کہا کہ اسلام کیا ہے، تو حضور نے بتایا، تو اس نے کہا ہاں آپ نے درست فرمایا۔ تو کہا ہمیں بڑا تعجب لگا کہ یہ خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔ خیر اس نے حضور سے 3 سوال کیے، پھر قیامت کے بارے میں پوچھا، پھر وہ چلا گیا۔ تو جب وہ جا چکا تو حضور نے فرمایا عمر یہ شخص کون تھا جانتے ہو؟ عرض کی حضور اللہ اس کا رسول جانتا ہے۔ فرمایا یہ جبریل امین تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو حضرت جبریل نے آ کے حضور علیہ السلام سے سوال کیے تھے، اور اس حدیث کو حدیث جبریل بھی کہتے ہیں۔ تو اس میں حضور علیہ السلام نے ان کو جواب ارشاد فرمائے۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا مل احسان، حضور احسان کیا ہے؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ان تعبد ربک کأنک تراہ، کہ تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کہ وہ تو سے دیکھ رہا ہے، تیری یہ کیفیت قلب ہو، کأنک تراہ ہو، گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ کیفیت اگر عبادت میں پیدا ہو جائے تو پھر کتنا خشوع و خضوع پیدا ہوگا۔ اور آگے فرمایا کہ اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو پاتی تو یہ کیفیت تو ہونی چاہیے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ 2 کیفیتوں میں سے ایک کیفیت تو بندہ مومن پہ ہو۔ پہلی کیفیت کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے یہ عوام کی کیفیت نہیں ہو سکتی، یہ خواص کی کیفیت ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا جس رب کو پوچھتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو بولے لم اعبد ربا لم اراہ، جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ خواص کی کیفیت ہے، لیکن یہ کیفیت ہماری ہو کہ ہم اسے دیکھ رہے ہیں، نہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اگر یہ کیفیت باطن پیدا ہو جائے تو پھر خود بخود خشوع و خضوع پیدا ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو پھر نماز پڑھتے ہوئے ہم دکان پہ دھکے نہیں کھا رہے ہوں گے، ہم نماز پڑھتے ہوئے ہم ادھر ادھر خیالوں کی کائنات میں بھٹک نہیں رہے ہوں گے۔ پھر نماز پڑھ رہے ہوں گے تو نماز ہی پڑھ رہے ہوں گے، پھر سجدہ کر رہے ہوں گے تو پھر شعور سجدہ ہوگا، پھر رکوع کر رہے ہوں گے تو رکوع میں ہوں گے، پھر جب ہم کہہ رہے ہوں گے اہدنا الصراط المستقیم تو ہمارا دل سوالی بن کے ہدایت مانگ رہا ہوگا، اگر ہمیں یہ یقین ہوگا کہ میرا مالک ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس پختگی یقین کے ساتھ اپنی نماز کو مرتب کیجئے، اپنے دیگر اعمال صالحہ کو مرتب کیجئے، اپنے زندگی کے ایک ایک گوشے پر یہ چیز حاوی کر لی جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کی نگرانی میں ہوں، میں اس کی نگاہوں میں ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ علیکم رقیبا، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کی نگاہوں میں ہو، تم اس کی نگاہوں سے ایک لمحے کے لیے بھی پوشیدہ نہیں ہو، بلکہ ایک لمحے کے کروڑوں حصے کر دیے جائیں تو کسی ایک حصے میں بھی تم اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہو۔ تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم اس کی نگرانی میں ہو، تم اس کی نگاہوں میں ہو، تو پھر جب وہ دیکھ رہا ہے تو پھر ہمارے عمل خود بخود صالحیت کی طرف جو ہے وہ منتقل ہو جائیں گے،
کہ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے. رب کا حیا، اس کے مواخذے کا ڈر اور اس کے حضور حاضر ہونے کا خوف ہمارے عمل میں ترتب پیدا کر دے گا اور ہم خود بخود اچھائی کی طرف راغب ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس کو اپنے اندر اتارنا چاہیے، راسخ کرنا چاہیے، پختہ کرنا چاہیے، اس عقیدے کی مشق کرنی چاہیے، اور تاکہ عمل کے اوپر یہ عقیدہ مرتب ہو کہ میرا اللہ مجھے